اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے، اس حوالے سے کوئی مسل کی تعصب، کوئی بغض دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک بڑے اہم دلچسپ عنوان پر ہے اور اس سے بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور بڑا منفرد اور ایک نیا منظر اور بڑا اچھا منظر جو کہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کے متعلق ہم بات کریں گے۔ آپ ابھی ویڈیو بھی دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا، یہ ماہ ربیع الاول، یہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور تمام عالم اسلام، تمام اہلیان اسلام اس مہینے کو، حضور کی آمد کو انتہائی عقیدت، احترام کے ساتھ مناتے ہیں، انتہائی خلوص کے ساتھ مناتے ہیں۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ دنیا کی تمام تر عزتوں، عظمتوں، نسبتوں کا جو مرکز ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات، یعنی جس کی جو عزت ہے اس کائنات میں، وہ رحمت دو عالم کے صدقے میں ہے، ان کے وسیلے سے ہے۔ اور ہم تو اسی وسیلے سے، اسی نسبت سے، حضور علیہ السلام کی نسبت سے جس کو بھی مانا ہے اسی نسبت سے مانا ہے، جس کو نہیں مانا اس کو بھی اسی نسبت سے مانا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور حق یہ بنتا ہے کہ اس مہینے میں تو ویسے ہی فرقہ واریت ہونے ہی نہیں چاہیے، فرقہ واریت تو ویسے ہی نہیں ہونی چاہیے، کسی مہینے میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کیونکہ اتنی بڑی ہستی کہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس ہستی کے وسیلے سے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کرنا چاہیے۔ اور کیسا حسین امتزاج ہے کہ محرم سفر میں نواسے کا ذکر ہوتا ہے اور ربیع الاول میں نانا جان کا ذکر ہوتا ہے، تو نفرتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، نفرتیں ختم ہونی چاہیے۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، حقائق منظر عام پر آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، تو ویسے ویسے بڑی مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جہاں پر تکفیری مائنڈ سیٹ ہے، وہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اعتدال پسند ہیں، جو نفرت کے بیانیے کو ختم کر رہے ہیں۔ اور اس ماہ ربیع الاول میں تو بڑا کمال منظر دیکھنے کو ملا ہے، وہ یہ کہ برادران اہل سنت نے بھی اس برس علم اٹھا لیا ہے، علم بلند کر دیا ہے۔ پہلی بار ایسا منظر دیکھنے کو ملا ہے، اور علم بھی ایسا کہ جیسا محرم میں حسینی بلند کرتے ہیں، بالکل ویسا ہی پھریرا، ویسے ہی بلندی، اور پنجے کی جگہ پر چاند اور تارا لگا دیا گیا ہے۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے، لائق احترام ہے یہ علم، کیونکہ اس کی نسبت رسول خدا سے ہے۔ ہم تو نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم تو نسبت کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ یہ علم رسول اللہ سے منسوب ہے۔ اور یہ بڑا بہترین جواب بھی ہے ان مولویوں کو کہ جو ذہن سازی کرتے رہے، جیسا کہ میں نے کہا نا، سوشل میڈیا کا یہ بڑا ایک فائدہ ہوا۔ کچھ ایسے عناصر کے جن کا کام منفی پروپوگنڈے کرنا ہوتا تھا ماضی میں، اب ان کے پروپوگنڈے ختم ہو گئے ہیں اور حقائق منظر عام پر آ گئے ہیں کہ وہ مولوی کے جو آج تک ہمیشہ علم کو کہتے رہے کہ بدعت ہے اور علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ایسے مولوی بھی ان کے بیانات منظر عام پر ہیں۔ تو ان برادران اہل سنت نے بڑے اچھے طریقے سے ان مولویوں کو بھی جواب دے دیا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں، اور اب برادران اہل سنت بھی علم اٹھا رہے ہیں۔ اور ہماری یہ گزارش ہوگی کہ جہاں پر ان لوگوں نے علم بلند کیا ہے، وہیں پر ان کو چاہیے کہ علم کی تاریخ بھی بتائیں، سب کو بتائیں کہ اس علم کی تاریخ کیا ہے، اس کو کسی مسلک کے ساتھ منسوب نہ کیا جائے۔ اور علمداری ہمیشہ منسوب رہی اہل بیت کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ۔ یہ علم کسی ایک مسلک کا علم نہیں ہے۔ حسینیوں کا ہمیشہ یہی موقف ہے کہ یہ علم کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، کسی ایک فرقے کا نہیں، بلکہ یہ اسلام کا علم ہے، رسول خدا کا علم ہے، اور اہل بیت کا علم ہے۔ اور یہ علم اور علمداری منسوب اہل بیت کے ساتھ اس لیے ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول خدا نے یہ فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو تاریخ اسلام گواہ ہے کہ وہ علم مولا علی علیہ السلام کو ملا، اور ایسا سر بلند کیا علم کو، اسلام کو، کہ یہ نسبت ہمیشہ کے لیے اہل بیت کے ساتھ آ گئی۔ مولا علی علیہ السلام کو علم ملا، پھر یہ علم چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام تک آیا۔ کربلا میں غازی عباس علیہ السلام نے اس علم کو ایسا بلند کر دیا کہ علم اب منسوب ہے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ وہ علم ہے کہ جو عباس علیہ السلام کا علم ہے، یہ وہ علم ہے کہ جو حسین کا علم ہے، یہ وہ علم ہے جو حسن علیہ السلام کا علم ہے، یہ علم مولا علی کا علم ہے اور رسول خدا کا علم ہے، اور یہ علم سب سے بڑھ کر اسلام کا علم ہے۔ تو یہ پرچم اسلام، یہ اسلام کا علم، یہ محمد و آل محمد سے منسوب ہے، اہل بیت سے منسوب ہے، اور یہ ہمیشہ بلند رہے گا، لہراتا رہے گا،
दुनिया के कोने कोने में आज हुसैनी इस अलम को लहरा रहे हैं। और आज ये अलम हजूर की आमद के मौका पर जो अफराद बुलंद कर रहे हैं, तो ये कोई मसल की तासुब की बात नहीं है, ना ही किसी फ़िरक़े की बात है, ये तो मोहब्बत की बात है, इश्क की बात है। और ये बात लेकिन दुनिया को याद रखनी चाहिए, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अलमदारी मंसूब है अहले बैत के साथ। आज ये बरादरान जो हुजूर की निस्बत से अलम बुलंद कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा अमल है। बस पैगाम यही है कि ये बात भी आलम इस्लाम अपने जहनों में रखे, इस बात को ख़ास तौर पर जहन में रखा जाए कि ये अलम जो रसूलुल्लाह का अलम है, रसूलुल्लाह ने अता किनको किया, मौला अली अलैहिस्सलाम को किया, अहले बैत के हिस्से में ये अलमदारी आई। बस इस चीज़ को जहन में रखा जाए। इस हवाले से कोई मसल की तासुब, कोई बुग़्ज़ दिल में नहीं होना चाहिए। और देखें आज उन मौलवियों के फतवे बेबुनियाद साबित हो गए और उनकी कोई अहमियत ना रही। रद्दी की टोकरी में वो फतवे जा गिरे कि जो कहते थे कि जी ये अलम देखने से निकाह टूट जाता है, इस किस्म की गुफ्तगू। अभी 2 साल पहले गुजरांवाला के करीब एक मौलवी ने इसी तरह का एक फतवा दिया था। तो लेकिन आप देख लें कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये कितना एक फ़ायदा हो गया है कि हुसैनी जो अलम उठाते रहते हैं जगह जगह, गली गली, हर जगह पर। शियाने अली को देखकर ये जज्बा बरादरान अहले सुन्नत में भी आ गया कि जिस तरह से मुहर्रम में अलम बुलंद किया जाता है, इसी तरह से हम रबीउल अव्वल में भी अलम बुलंद करें। और आज वो लोग अलम बुलंद कर रहे हैं। इसी तरह से एक और बात जो कि इंतहाई अहम है, जिसके मुतल्लिक उन्हें सोचना भी चाहिए, जिस पर अमल भी होना चाहिए, वो ये कि उनके स्टेज पर जो नात ख़्वां हज़रात हैं, जो नात पढ़ने वाले हैं, कलाम पढ़ने वाले हैं, उनकी जानिब से भी ये शिकवे कई बार किए जा चुके हैं कि उनका ये कहना है कि हम जब ज़िक्र अली ज़्यादा करते हैं, जब अली अली ज़्यादा करते हैं या अहले बैत की शान में कलाम ज़्यादा पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे ख़िलाफ़ कोई फतवे देना शुरू कर देता है कि जी ये देखें ये राफ़ज़ी हैं, ये शिया मसलक से हैं। जबकि ऐसा नहीं है, ज़िक्र अली भी सबका है, ज़िक्र अली इस्लाम की पहचान है, ज़िक्र अली निफाक को दूर करने का सबब है। इसी तरह से ये भी सीखना चाहिए सारे आलम इस्लाम को हुसैनियों से कि अपनी महफिलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत बख्शें। और ये हदीस पैगंबर है, ये किसी आम इंसान की बात कही हुई नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह का कौल है कि अपनी महफिलों को ज़िक्र अली से ज़ीनत बख्शो, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अली। और परचम इस्लाम, परचम मुस्तफ़ा, परचम मुर्तज़ा, परचम अब्बास ये बुलंद रहेगा हश्र तक इंशाअल्लाह। और कोई भी यजीदी इस अलम को झुका नहीं सकता, क्योंकि ये 14 सदियों से बुलंद है, बुलंद ही रहेगा। हुसैनियत जिंदाबाद रहेगी। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।